چلیے آپ صدقے کے متعلق 3 احادیث سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقة. بہترین، جب کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پہ ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقہ ہے. اچھا، کیا سمجھے آپ اس حدیث سے؟ آدمی اگر اپنے اہل و عیال پہ ثواب کی اہل و عیال مطلب فیملی اور فیملی اپنے اہل و عیال پہ ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے. اچھا، تو فیملی پہ تو خرچ کرنا ہی ہے نا آدمی کو، پھر ثواب کیوں؟ ثواب خرچ تو کرتے لیکن اس کے لیے ثواب نہ ملتا. اگر ثواب کی نیت کرے تو اس کے لیے ثواب بھی ملتا. اب ایک آدمی ہے گھر میں راشن لا کے بھرے ہیں، مہینے کا 15 دن کا راشن لا کے بھرے، تو وہ راشن بھرنے سے بھی ثواب ملتا؟ ہاں، اس میں اگر ثواب کی نیت ہے تو ملتا. تو اب لوگ جو لا کے گھروں میں ہر مہینے راشن بھرتے ہیں اپنے گھروں میں، اس پہ ثواب ملتا ان کو؟ ہاں، اگر ان کی ثواب کی نیت ہے تو ملتا. اگر ثواب کی نیت نہیں، ایسی ہی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اس طرح لا رہے تو وہ ڈیوٹی پوری ہوتی لیکن ثواب نہ، صدقے کا ثواب نہ ملتا. اچھا، ماشاء اللہ. ایسا کیوں ہے کہ ایک کام کر رہے ہیں لیکن نیت کیے تو ہی ثواب ہے، نہیں تو نہیں؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ماشاء اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ کے دل میں ارادہ ہو، اچھی نیت ہو، تو ثواب کی نیت ہو تبھی ثواب ملے گا، ورنہ وہ کام ایسے ہی ہوگا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. چلیے دوسری حدیث. دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار انفقته تصدقت علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقته علی اہلک. سبحان. ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور ایک دینار وہ ہے جو مسکین کے لیے صدقہ کرے، اور ایک دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے. ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اہل و عیال پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے. ماشاء اللہ. تو کیا سمجھے آپ اس حدیث سے؟ اس حدیث سے سب سے زیادہ ثواب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے. اچھا، تو مسکان، اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دینار جو تم اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرے وہ سب سے افضل ہے. تو کیا وہ دینار، جو وہ پیسہ جو ہم اپنے فیملی ممبر کے لیے خرچ کریں، کیا وہ مدرسہ بنانے سے بہتر ہے؟ کیا وہ مسکین یتیم کو دینے سے بہتر ہے؟ مسکین یتیم کو دینے سے بہتر ہے اور مدرسہ بنانے سے بہتر ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرنا، گھر والوں کو بھوکے رکھ کے باہر مدد کر رہے، لیکن گھر والوں کا خیال ہی نہیں کر رہے، تو اس میں اگر گھر والوں کا خیال کرے تو ہی زیادہ ثواب ملتا. ماشاء اللہ. اسلام یہ دین فطرت ہے. اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دینار جو تم اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتے ہو صدقے میں، خیرات میں، وہ اس درہم سے، اس دینار سے یا ان پیسوں سے بہتر ہے جو آپ خاص اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی مدرسے میں دے رہے ہیں، یا کسی یتیم کے لیے دے رہے ہیں، کسی بیوہ کے لیے دے رہے ہیں، وہ تو ثواب کی بات ہے. لیکن وہ پیسہ جو آپ اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں، یہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. یہ اتنی پیاری حدیث مسکان انجم نے سنائی. چلیے اس کے بعد کی حدیث. 3 احادیث آپ کو سنانا ہے. الصدقۃ علی مسکین وعلی ذی الرحیم. الصدقۃ علی مسکین. الصدقۃ علی مسکین صدقۃ وعلی ذی الرحیم سنتان صدقۃ وصلۃ. ماشاء اللہ. کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات ہیں. ایک صلہ رحم، ایک صدقہ، دوسرا صلہ رحم. کیا رشتہ دار کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ دے سکتے، فرض بھی دے سکتے، لیکن اس میں بعض ایسے رشتے ہیں کہ ان کو فرض صدقہ نہیں دے سکتے. فرض صدقہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ کیا ہے؟ فرض صدقہ
زکوٰۃ ہے اور نفلی صدقہ جو ہم غریبوں کی مدد وہ کرتے ہیں. اچھا، تو صدقے کا مطلب زکوٰۃ بھی صدقے میں شمار کی جاتی ہے. تو زکوٰۃ کو کیا بولتے ہیں ہم؟ فرض صدقہ. اور جو ہم صدقہ و خیرات خوشی سے کسی کو ہم دیتے ہیں وہ نفلی صدقہ ہے. تو ہم نفلی صدقہ سب کو دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کچھ لوگوں کو نہیں دے سکتے. کن لوگوں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ؟ سید کو نہیں دے سکتے، امیر مالدار جو ہے ان کو نہیں دے سکتے، اور اپنی نسل سے جو ہے ان کو، اپنی نسل سے جو ہے مطلب اپنے اولاد کو، ہاں اولاد کو، اور ماں باپ کو، 4 شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. تو یہ 5 افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. چلیے، ان کے علاوہ کیا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. ایک بھائی بڑا امیر ہو گیا، دوسرا بھائی غریب ہے، تو کیا اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا؟ دے سکتے. اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے؟ بیٹی کو نہیں. داماد کو دے سکتے. وہ داماد پھر بیٹی کو کھلائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کھلا سکتے، کیونکہ جو بھی زکوٰۃ دیتے وہ ان کی چھو جاتی، مطلب ان کی ملکیت میں آ جاتی. ہاں ان کی ملکیت میں آ جاتی، تو انہوں کچھ بھی کر سکتے. آپ کسی کو زکوٰۃ دیے اور وہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے دعوت کر کے پھر آپ کو بلائے، تو کیا آپ جا سکتے؟ جا سکتے. آپ کھا سکتے وہ کھانا؟ کھا سکتے. وہ تو زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا ہوا نا. اب وہ زکوٰۃ دینے کے بعد ان کی ملکیت میں شمار ہونے وہ پیسے. اچھا، چلیے. شفا فاطمہ آپ بولیے کہ یہ جو صدقے کے بارے میں انہوں نے بتایا، صدقہ دینے سے کیا ہم کو ثواب ملتا؟ آخر کیا ہے صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں اس صدقے کا ثواب ملتا ہے بھیا. اگر کوئی گھر میں جو گھر کے سرپرست رہتے ہیں، اگر انہوں اپنے گھر والوں کو جو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، وہ ذمہ داری پوری کرنے کے ساتھ یہ نیت رکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس پر ثواب دے گا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اگر صدقے کی نیت کر رہے ہیں تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور ان کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی. اچھا، آپ کوئی ٹاپک پر 3 احادیث سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق كما ولدته امه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبے کا حج کیا اور نہ کوئی کسی عورت کے قریب گیا اور نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. تو کیا سمجھا آپ اس حدیث سے؟ اگر کوئی بیت اللہ کا حج کرتا ہے تمام ارکان اور فرائض کے ساتھ، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ شخص ابھی پیدا ہوا ہو، اس طرح. تو کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو لوگوں کو ستایا، لوگوں کے قرض لیا ہے یا نمازیں چھوڑ کے گیا تھا بندہ؟ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ شخص تمام ارکان اور آداب کے ساتھ، فرائض کے ساتھ حج ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا حج بہت زیادہ پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا عرفہ وغیرہ میں ٹھہر کر. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں اگر وہ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اگر وہ ان لوگوں سے ہی معافی مانگنا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو اس کا حج پسند آ گیا تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ لوگوں سے معافی مانگنے، وہ لوگوں کو کہے گا کہ اس انسان کو معاف کر دو، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ جس انسان کو ستایا ہے ان لوگوں کو بہترین تحفے اور نیکیوں سے نوازے گا، انعامات سے نوازے گا، اور اس انسان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اچھا، تو کیا حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے یا حقوق العباد میں؟ یہ تو بعض علماء کی رائے بتا رہے ہیں. کیا سب یہی کہتے ہیں کہ حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یا وہ بندہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کرمنل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنوں کو مارا کیوں نہ ہو، جیسا کہ ہم محاورے میں بولتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، تو کیا ایسا ہوگا کہ ایک آدمی حج کو جا کے آ جائیں گے تو پچھلا پورا معاف ہو جائے گا؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے؟ نہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں حج کرنے سے. اگر ان کو زیادہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو اس کا حج بہت زیادہ پسند آ گیا تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں حج کرنے سے. اچھا، ایسا کیوں ہے کہ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ اگر ام العبادہ جو ہے حق العبادہ
حقوق العبادت، حقوق العبادہ جو عباد، حقوق العباد، اگر حقوق العباد ہے تو وہ لوگوں سے اس کو معافی ہی مانگنا ہے. اگر ان معافی مانگا تو ہی اسے معافی ملے گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ان لوگوں سے معافی دلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو حقوق العباد کے لیے چاہے بندہ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ کرے، حقوق العباد میں اگر وہ کمی کیا ہے، یعنی کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو ان سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی. اس کے بعد وہ بندہ جو ہے اللہ سے بھی معافی مانگے گا، تب جا کے اس کا گناہ مٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو حج کرنے سے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ابھی پیدا ہوا. اس کا یہ مطلب ہے کہ چھوٹے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور بڑے گناہ کے لیے اس کو توبہ کرنی پڑے گی. اور بعض علماء کے نزدیک بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اگر حج قبول ہو جائے. تو یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. حج میں انسان حج میں شرط رکھے کہ گناہ سے پاک ہو، گناہ سے بچے. تو کس ٹائپ کا گناہ ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی حج کر رہا ہے، حج میں کسی سے بحث ہو گئی، گفتگو ہو گئی، بحثیں ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تو کیا ایسا حج اللہ کو پسند ہے؟ نہیں. اگر حج میں اگر کوئی انسان اپنے والد کے قاتل کو بھی دیکھ رہا ہے تو وہ اس وقت خاموش رہنا ہے، اور اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے لڑائی؟ کیونکہ وہ حرمت والا مقام ہے، وہاں پر جنگ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے وہاں پر. اچھا ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے وہ مقام حرمت والا ہے اور قیامت تک حرمت والا رہے گا. اچھا. اور دین کی ایک ساتھ کے لیے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا وہاں پر. کیا جائز تھا؟ لڑائی. کب ہوئی وہ لڑائی؟ فتح مکہ کے موقع پر. اس کے بعد پھر لڑائی وہاں پر نہیں ہے. وہاں پر حرمت والا مقام ہے، اس لیے وہاں پر قیامت تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. تو پھر ایک مرتبہ اٹیک ہوا تھا کعبۃ اللہ پر، تو وہاں پر اس کے ڈیفینس میں وہاں کی آرمی کو کام کرنا پڑا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کرتے، کیونکہ حالات کو دیکھ کر مسائل بھی چینج ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ اس انسیڈنٹ پہ حاجیوں پر حملہ ہوا تھا، تو اس کے ڈیفینس میں وہاں پہ گولیاں چلانی پڑی. تو یہ حالات کے بدلنے سے یہ حکم بدلا ہے وہاں، اور مفتیان کا فتویٰ بھی آیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری حدیث میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان کا عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہو جائیں گے وہ معاف ہو جائیں گے. اچھا. کیا عمرہ کرنا ضروری ہے؟ عمرہ کرنا نفل ہے. ضروری ہے وہ؟ نہیں. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہاں کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اچھا. تو ایک آدمی پیسے والا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، حج کو نہیں جا رہا ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں. اس کو حج کرنا ضروری ہے، کیونکہ حج فرض ہے اور عمرہ نفل ہے. اچھا. آپ بتائیے کہ حج میں کیا چیز فرائض حج کیا ہیں، کیا چیزیں فرض ہیں؟ حج میں 5 چیزیں فرض ہیں. احرام باندھنا، وقوف عرفہ یعنی عرفہ میں ٹہرنا، طواف زیارت، اور ان تینوں امور کا ان کے ترتیب کے لحاظ سے کرنا. اور 5واں ہے یہ جو تمام فرض ہیں ان کو اس کے وقت اور مقام پہ کرنا. اچھا. تو یہ 5 چیزیں فرض ہیں، اگر یہ چیزیں نہ ہو تو حج نہیں ہوگا. اچھا. 2 حدیثیں آپ کی ہو گئی. تیسری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم ان استغفروه غفر لهم وان استغفروه غفر لهم. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اگر وہ ان سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر ان سے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. کیا سمجھے آپ اس لیے سے؟ What have you understood out of this hadith? اگر حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہاں جا کر، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اور
اگر وہ بخشش طلب کرے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کر دیتا تو ہے. کیا دوسرے لوگوں کی نہیں کرتے دعا قبول؟ دوسرے لوگوں کی بھی ہوتی ہے وہاں پر جاننے کے بعد جو وہاں کے مقام کی اہمیت بتا رہے بھیا. اچھا، تو دوسرے مقام پر بھی ہوگی لیکن یہاں کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی، یہاں کی دعا کی برکت زیادہ ہوگی، تاثیر زیادہ ہوگی، یہ مطلب ہے. جی یہ مطلب نہیں کہ وہیں پہ دعا قبول ہوگی، دوسری طرف نہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے ابو بکر کالونی گلبرگہ میں دعا کریں گے تو قبول ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ہوگی بھیا. تو پھر وہیں پر حدیث میں وہاں پر ہونے کی بات ہو رہی نا. وہاں جا کر دعا کرنے میں وہاں کی اہمیت بتا رہے بھیا، وہاں کے مقام کی. تو دعا کے قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہیں وہاں پر. تو اس میں اس حدیث میں حجاج کرام کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ کس کے مہمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اچھا، تو اللہ کے بھی کوئی مہمان بن سکتے ہیں؟ اب اس حدیث میں آیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں حج اور عمرہ کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں کہ کیا مطلب؟ اب اللہ تعالیٰ ان کی میزبانی کریں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ میں جب جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اس کا مطلب ہے. تو کیا اللہ کے مہمان بننا یہ کوئی اعزاز کی بات ہے؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بننا ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے. یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر جاتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. ایسا کیوں؟ اس میں فخر کی بات کیا ہے؟ اگر کوئی ایم ایل اے کی وغیرہ کی دعوت میں جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تو اللہ کا گھر ہے، ہم وہاں جانے پہ ہمارا رتبہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. اچھا، تو آپ حج کے تعلق سے 3 احادیث سنائیں. کسی اور ٹاپک پہ بھی آپ کو کوئی احادیث یاد ہے؟ ایک حدیث سنائیے کسی اور ٹاپک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کا درمیان کا حصہ جنت کا باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے. اچھا، کیا مطلب اس چیز کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے. یعنی جنت کا باغ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جیسے سکون، رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہے، وہ حصے میں رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور اس کا یہ اور ایک حقیقی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حصہ جنت سے لایا گیا ہوا حصہ ہے. اور اس حدیث میں ہے کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حوض کوثر لایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر بھی لایا جا سکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جہاں پہ ہے اسی کے آسمانوں پر ممبر پہ ہی حوض ہو. اچھا، ٹھیک ہے. یہ مسکان انجم اور شفا فاطمہ تھے. اب ہم دوسرے کینڈیڈیٹس کو بلاتے ہیں، دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ٹیسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ.